بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ بلوچستان میں ایک دفعہ پھر بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستانی فورسز پر حملہ کیا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں انہوں نے پاکستان کے 8 فوجی ہلاک کیے ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان نیشنل موومنٹ کی طرف سے بھی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے 26 دسمبر کو دکی بابو اڈا میں موجود تعمیراتی کمپنی کی سائٹ پر حملہ کر کے وہاں کی تمام مشینری کو اور ڈمپر گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ تو یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ دن بدن جو ہے ان میں چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تربت میں نگرانی یعنی سرویلنس کیمراز جو ہے ان کے موبائل ٹاور پر بھی اٹیک ہوا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ اٹیک کس نے کیا ہے۔ بہرحال تاجمان، پنجگور اور تربت حملوں میں پاکستانی فوج کے 8 اہلکار ہلاک کرنے کا جو دعویٰ BLA نے کیا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے تاجمان، پنجگور اور تربت میں پاکستانی فوج اور اس کے جاسوسی آلات کو حملوں میں نشانہ بنایا، قابض فوج پر IED حملے اور مسلح حملے کیے۔ یہ ان کی پریس ریلیز آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے 23 دسمبر کو کیچ کے علاقے تاجبان میں پاکستانی فوج کے ایک پوسٹ پر حملے میں نشانہ بنایا۔ سرمچاروں نے خود کار ہتھیاروں کا استعمال کیا اور گرینیڈ لانچر سے پاکستانی فوج کی پوزیشنوں پر بمباری کی۔ حملے کے دوران پاکستانی فوج کے 2 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے اور اسے مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرمچاروں نے کیمپ میں نصب سرویلنس کیمروں کو بھی تباہ کر دیا۔ ایک حملہ انہوں نے کیا ہے 25 دسمبر کو۔ اس کے علاوہ ایک حملہ انہوں نے کیا ہے 25 دسمبر کو پنجگور میں۔ یہ حملہ کانگڑی میں ہوا ہے۔ سی پیک روٹ پر پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED سے نشانہ بنایا گیا جب وہ مختلف مقامات سے اپنے اہلکاروں کو پک کر کے سیکیورٹی جہاں اتارتے ہیں صبح تو شام کو پک کر رہے تھے تو لے کے جا رہے تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 6 اہلکار ہلاک اور مزید 4 زخمی ہوئے جبکہ گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تربت کے علاقے ڈنک میں پاکستانی فوج کے زیر استعمال مواصلاتی ٹاور کو دھماکہ خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا ہے۔ ان نصب کیمروں سے جاسوسی کی جاتی تھی، یہ کہنا ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ کا۔ ناظرین، یہ اس کے ساتھ ساتھ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں کئی جگہ پر۔ ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ہرنائی سنجاوی روڈ کی ناکہ بندی کر کے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے ہیں اور اس دوران نہ رکنے پر نامعلوم مسلح افراد نے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد پر فائرنگ کی جس سے ایک جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ اس کے علاوہ سوراب میں مرکزی سڑک پر ناکہ بندی کی گئی۔ سینڈیک منصوبے سے منسلک گاڑیوں اور سیکیورٹی پر معمول فوج پر حملوں میں 5 اہلکاروں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے BLF کی طرف سے۔ یہ حملہ 27 دسمبر کو دن 11 بجے کیا گیا تھا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 27 دسمبر کے دن 11 بجے سوراب کے علاقے بتگو کراس کے مقام پر RCD روڈ پر ناکہ بندی کی اور سنیپ چیکنگ کی۔ اس دوران سینڈک استحصالی منصوبہ سے لوٹے گئے خام مال لے جانے والی گاڑیوں اور سیکیورٹی پر معمور افسروں کی 4 گاڑیاں وہاں آئیں جن کو سرمچاروں نے بیک وقت نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں فورسز کی ایک گاڑی بری طرح حملے کی زد میں آ گئی اور اس میں سوار 5 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے جبکہ کانوائے میں شامل سیکیورٹی فورسز اور سینٹیک منصوبے سے منسلک باقی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے۔ پھر مند کے علاقے کوٹ ڈگار میں نامعلوم افراد نے مواصلاتی جو ٹاور ہے اس کو آگ لگا دی ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے
سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک اور خبر بھی ہمارے پاس ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا. وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سرکاری ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال ہو گئی ہے. اور سرکاری جو ملازمین ہیں بلوچستان کے، ان کے گرینڈ الائنس نے جو ہے وہ آج سنڈے سے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کل یعنی سنڈے سے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا. اور بلوچستان گرینڈ الائنس کے مطابق صوبے کے سرکاری ملازمین حکومت کی بے حسی اور نااہلی کے باعث احتجاج کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. گرینڈ الائنس میں شامل ملازمین کی تنظیمیں آج پیر کے روز قلم چھوڑ ہڑتال کر رہی ہیں، جبکہ 30 اور 31 دسمبر کو صوبے کے تمام سرکاری اداروں میں مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا. گرینڈ الائنس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے ایمرجنسی شعبے حسب معمول کھلے رہیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب مزدور اور سرکاری ملازمین بھی اس میں ان میں شامل ہوتے جا رہے ہیں پاکستانی حکومت کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں. اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ادھر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 6040 دن مکمل ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ماما قدیر کی اچانک لمبے عرصے سے تو وہ بیمار تھے، لیکن اچانک ان کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ماحول بہت سوگوار ہے. تو یہ انہی کا کیمپ تھا اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے. آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ ناظرین. ٹوٹل 15 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق مختلف واقعات میں. تو دیکھتے رہیے ہمارا شو اور چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں.